نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت و کردار اور تعلیمات کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ اس وقت لاہور میں آپ کا جو عرس پاک ہے اس کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن براہ راست آپ کی سیرت پر گفتگو سے پہلے میں چند باتیں تمہیداً آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میرا زمانہ بہترین ہے اور پھر اس کے بعد کا زمانہ اور پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ادوار کو بہترین قرار دیا، جس کو ہم خیر القرون کہتے ہیں۔ وہ 3 ادوار کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا دور ہے، پھر اس کے بعد محدثین، فقہاء، متکلمین کا دور ہے کہ جب انہوں نے اسلام کو مضبوط علمی بنیادوں پر کھڑا کیا، اور تیسرا دور جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ صوفیاء جب نکلے ہیں اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے اسلام کا پیغام پھیلایا۔ صوفیاء کرام تزکیہ نفس، تزکیہ علم، تزکیہ اخلاق، یہ وہ دور ہے۔ ان تینوں ادوار کا اگر آپ جائزہ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا زمانہ بہترین ہے اور پھر اس کے بعد کا زمانہ اور پھر اس کے بعد کا زمانہ، اب تینوں ادوار کا اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کن بنیادی خصائص کا حامل تھا، اور اس کے بعد کا دور کون سی خصوصیات اپنے اندر رکھتا تھا، اور جو تیسرا دور ہے وہ کس طرح کے اوصاف کا حامل تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اس میں آپ کو دعوت اور تبلیغ، علم اور تحقیق، جہاد، تزکیہ نفس، یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہالت پر فخر کرنے والے اور ان پڑھ ہونے پر فخر کرنے والی قوم کو کس طرح علم سے آراستہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ دور جو ہے وہ علم کی اٹھان کا دور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا دور، تزکیہ نفس اور تزکیہ اخلاق کا دور ہے، دعوت اور تبلیغ کا دور ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بات بھی واضح ہے کہ اس دور میں جہاد کا غلبہ ہے۔ 87 غزوات و سرایا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظم فرمائے، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں جہاد کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا۔ تو ساری چیزیں موجود ہیں، جہاد کا غلبہ ہے۔ دوسرے دور کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جس میں اللہ رب العزت نے محدثین، فقہاء، متکلمین اور ایسے اہل علم
ان سے آپ متعارف ہوتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر علم کی خدمت میں ایک مثال قائم کی۔ صرف قرآن و سنت اور اس سے متعلق علوم ہی نہیں، بہت سارے علوم کی جو ابتدائی بنیادیں ہیں اسی دور کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، وہ علوم جو بعد میں یورپ اور مغرب کی ترقی کا باعث ہوئے۔ تو یہ مسلمانوں کی علمی ترقی کے عروج کا دور ہے، خاص طور پر جسے اموی اور عباسی دور کا ابتدائی حصہ آپ کہتے ہیں۔ لیکن علم کے غلبے کے باوجود جہاد بھی جاری ہے اور تزکیہ نفس بھی۔ تیسرے دور کے اندر آپ دیکھیں، یہ دور وہ دور ہے کہ جس کے اندر آپ کو جہاد بھی نظر آئے گا، علم کی خدمت بھی نظر آئے گی، لیکن جس چیز کا سب سے زیادہ غلبہ ہے وہ ہے تزکیہ اخلاق اور تزکیہ نفس۔ صوفیاء اٹھے ہیں، اللہ نے ان لوگوں کا انتخاب فرمایا اور پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، اور وہاں انہوں نے اسلام کو پہنچایا جہاں کبھی مسلمان مجاہدین گئے ہی نہیں۔ ایک یورپ کی طرف سے بڑا اعتراض مسلمانوں پر یہ کیا جاتا ہے، جی تلوار کے زور سے اسلام پھیلا۔ بھائی اسلام کی تلوار لوگوں کو آزادی دلانے کے لیے تھی، ان کے عقیدے تبدیل کرنے کے لیے نہیں تھی۔ اسلام نے اجازت دی جو چاہے کوئی عقیدہ رکھے، لیکن کوئی دوسری طاقت، کوئی شخص، کوئی حکومت، کوئی ریاست کسی شخص کے آزادانہ عقیدہ اختیار کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ سارا جہاد اسی لیے تھا، زبردستی لوگوں کو مسلمان نہیں بنایا گیا۔ صوفیاء پوری دنیا میں پھیلے ہیں اور انہوں نے اسلام کا پیغام پہنچایا۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، انڈونیشیا اور ملائیشیا میں تو کبھی مسلمان مجاہدین گئے ہی نہیں، فوجیں گئی ہی نہیں، لیکن ان ممالک کے اندر اسلام پھیلا۔ تو کیسے پھیلا؟ وہ اسی وجہ سے پھیلا کہ مسلمان تاجر، مسلمان صوفیاء ان علاقوں کا رخ کیا، انہوں نے تجارت بھی کی، کاروبار بھی کیا اور دین کی تبلیغ بھی کی۔ آج ہم نے تقسیم کر دی ہے نا، کاروباری طبقہ جو ہے وہ اور ہے، اور مولویوں کا طبقہ اور ہے، اور باقی طبقے اور ہیں، طبقات کے اندر تقسیم کر لی۔ یہ سارے کام مسلمان بیک وقت کرتے تھے۔ تو صوفیاء وہ ہیں کہ جنہوں نے خاص طور پر اپنے آپ کو اس مقصد اور مشن کے لیے وقف کیا۔ تو پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہے تو صوفیاء کی برکت، اور اللہ رب العزت نے خاص طور پر ان سے یہ کام لیا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد کا زمانہ، تینوں ادوار کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کا جو غلبہ ہے وہ چاہے سیاسی ہو، تہذیبی ہو، علمی اور فکری ہو، تو وہ غلبہ مسلمانوں کو اسی وقت حاصل ہوا جب یہ ساری چیزیں بیک وقت ان کے اندر پائی گئی کہ مسلمان علم کے ساتھ وابستہ ہیں، مسلمان دعوت اور تبلیغ کے ساتھ وابستہ ہیں، مسلمان جہاد کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ ساری چیزیں اور پھر تزکیہ اخلاق کی ایک پوری روایت مسلمانوں کے اندر ہر دور کے اندر مضبوط روایت رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں جب تک مسلمانوں کے اندر رہی ہیں وہ دنیا پر غالب ہوئے ہیں۔ ہر دور میں کبھی جہاد پہلے نمبر پر ہے اور باقی ساتھ ہیں ساری چیزیں، کسی دوسرے دور میں علم اور تحقیق اول درجے میں ہے اور جہاد ساتھ چل رہا ہے، اور کسی تیسرے دور کے اندر تزکیہ اخلاق اور تزکیہ علم، یہ تحریک پہلے علم نمبر پر ہے اور باقی ساری چیزیں ساتھ چل رہی ہیں۔ تو مسلمانوں کا اگر غلبہ آج بھی مسلمانوں کو مل سکتا ہے تو یہ ساری چیزوں کا بیک وقت وجود ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دین سے محبت ہو، اور یہ کسی طبقے کے ذمے یہ کام نہیں ہے۔ کوئی طبقہ یہ کام کرتا ہے دعوت اور تبلیغ کا تو بہت اچھا ہے، لیکن سارے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں۔
تزکیہ اخلاق ضروری ہے، علم سے وابستگی اور علم کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ضروری ہے، جہاد ضروری ہے۔ جو مسلمانوں کا دور عروج ہے اس میں آپ یہ ساری چیزیں بیک وقت دیکھیں گے، اور جب مسلمانوں کا دور زوال شروع ہوا تو اس میں پھر ایک ایک کر کے یہ چیزیں آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لہٰذا میں جو آپ کی خدمت میں پہلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اس کے بعد کے دو ادوار کو جو بہترین دور قرار دیا کہ میرا زمانہ بہترین ہے اور اس کے بعد کا زمانہ اور اس کے بعد کا زمانہ، تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ زمانے کیا تھے، ان زمانوں کے اندر کیا ہوا، وہ زمانے کس وجہ سے بہترین ہیں، اور اگر آج ہم اپنے دور کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انہی چیزوں کو اپنانا ہے جو اس دور کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو میں تیسرے دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب پوری دنیا کے اندر مسلمان صوفیاء نکلے اور انہوں نے اسلام کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچایا۔ انہی صوفیاء میں ایک بہت بڑی صوفی شخصیت حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کہ آپ غزنی کے رہنے والے ہیں، حجویر محلہ ہے جہاں آپ کی پرورش ہوئی، پیدا ہوئے، حجویری کہلاتے ہیں نا، اور سن 400 ہجری ہے، سن 400 ہجری میں آپ کی تاریخ ولادت بیان ہوئی ہے اور 472 کے اندر آپ کا انتقال ہوا۔ 20 سال کی عمر میں آپ نے اپنے جو شیخ تھے، اپنے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل محمد بن حسن خوتلی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہی کے حکم سے آپ لاہور کی سرزمین میں آئے۔ اس دور میں رواج کیا ہوتا تھا کہ یہ پیر و مرشد، استاد اور شاگرد، آج کل ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں استاد اور شاگرد، پیر اور مرشد اور مرید، پیری مریدی یہی ہوتی تھی کہ استاد شیخ اپنے شاگردوں کی تربیت کرتے تھے اور پھر ان کو پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے ان کو بھیجتے تھے کہ جائیے آپ اس علاقے کے اندر دین کا کام کریں اور آپ کسی دوسرے علاقے کے اندر دین کا کام کریں۔ یہی بزرگان دین کی تاریخ ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ لاہور کی سرزمین کی طرف آپ کو بھیجا گیا، راوی کے کنارے آپ نے ڈیرا لگایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے اس سرزمین کو وہ برکت عطا فرمائی کہ جو لاہور اور اس کے گرد و نواح کا جو کفرستان تھا وہ توحید کے نور سے جگمگانے لگا۔ یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت ہے کہ آپ نے یہاں کے بت پرستوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے آباء و اجداد کو اسلام کی طرف بلایا اور لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنا بڑا فیض ان کا اس علاقے کے لیے ہے۔ میں صرف 2 حوالوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اجمیر شریف، وہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کسب فیض کرتے ہیں، اور وہ مشہور جو شعر انہوں نے کہا آج ان کے دربار پر وہ لکھا ہوا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، کہ گنج بخش فیض عالم کہ جو دنیا کو فیض تقسیم کرنے والے ہیں اور اللہ رب العزت کی شریعت اور اس کے احکام کا مظہر ہیں، مظہر نور خدا۔ اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ کا نور اس کی کتاب ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، دین اسلام اللہ کا نور ہے، اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دین کی عملی تصویر بن کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے
تو وہ کہنے لگے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اگر کوئی دین اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا چاہتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کو کوئی مجسم عملی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لے۔ ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما، کہ جو ناقصوں کے تو پیر کامل ہیں اور جو بڑے بڑے پیر ہیں ان کے بھی رہبر اور رہنما ہیں۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بزرگان دین سے خاص محبت اور عقیدت رکھتے تھے، اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خاص عقیدت تھی، تو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہیں جو یہاں پر محو استراحت ہیں اپنی قبر انور کے اندر، کہ خاک پنجاب از دم او زنداس گشت، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت، کہ یہ وہ ہیں کہ پنجاب کی سرزمین ان کی وجہ سے زندہ ہو گئی، اور میری صبح انہی کے مہر تاباں سے روشن ہوئی ہے۔ یہ ہیں حضرت علامہ اقبال حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ عظیم شخصیت حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کو خراج تحسین ہر دور کے اندر جو اہل نظر تھے انہوں نے ہر دور کے اندر ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ کیوں خراج تحسین پیش کیا؟ اس لیے کہ وہ قرآن و سنت کا مظہر بن کر لوگوں کے سامنے آئے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ہماری بدقسمتی، کم ظرفی، کم عقلی کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں، کہ ہم نے بزرگان دین کے مشن کو اپنانے کی بجائے بس ان کے دربار بنا لیے ہیں اور مجاور بن کر بیٹھ گئے۔ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو شخصیت دفن ہے ان کے افکار اور نظریات کیا ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کی زندگی کیسے تھی۔ ایک ہی کتاب ہم تک پہنچی ہے، کشف المحجوب۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ خود انہوں نے مقدمے کے اندر یا کسی جگہ پر یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتابیں لکھتے تھے اور اپنا نام نہیں اوپر لکھتے تھے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اپنا نام نہیں لکھتے تھے کہ نمائش ہوگی، خود نمائی ہوگی، لوگ پھر ان کی کتابیں پکڑ کر اپنے نام سے چھاپ دیتے تھے اور لوگوں کے اندر تقسیم کر دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اس کتاب پر اپنا پھر نام لکھا۔ سمجھ آتی ہے بات کہ صوفی کون ہوتا ہے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے، اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرتا، نمایاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نمایاں کرتا ہے، اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دیتا، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دیتا ہے لوگوں کو۔ یہ صوفی ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب جو انہوں نے کتاب لکھی، وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ جس شخص کا کوئی مرشد نہ ہو وہ اگر اس کتاب کو پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کو ہدایت نصیب فرما دے گا۔ اتنی زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر کیا ہے وہ چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں، ساری تفصیلات تو ذکر نہیں کر پاؤں گا، لیکن آپ کشف المحجوب کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیے، اس کا جائزہ لیں، کس طرح عقائد کی اصلاح ہو رہی ہے، سماجی اور معاشرتی رویوں کی اصلاح کس طرح وہ کر رہے ہیں، کس طرح ہمارے اخلاق اور کردار کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو کشف المحجوب کے اندر مل جائیں گی۔ میں اس میں سے صرف جستہ جستہ ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ مثلا ایک آج کے دور کا ایک بہت بڑا مرض جو ہے وہ خود پسندی ہے، جسے آپ تکبر کہہ لیجیے۔
خود پسندی جو انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ شیخ سعدی کہتے ہیں نا کہ تکبر عزازیل راہ خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر نے شیطان کو تباہ کیا تھا، ورنہ اچھا خاصا وہ عبادت گزار تھا، اللہ کے قریبی میں تھا، فرشتوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن تکبر کی وجہ سے، خود پسندی کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں خود پسندی پیدا کیسے ہوتی ہے؟ کشف المحجوب کے 10ویں باب کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ خود پسندی انسان کے اندر 2 وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جب لوگ اس کی تعریف کریں اور وہ اس تعریف کے نتیجے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ بندہ تکبر کے اندر مبتلا ہو گیا کہ لوگ تعریف کر رہے ہیں اور وہ بس اس کو لے کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگا ہے۔ اور دوسری چیز کہ جب بندے کو ملنے والی نعمتیں جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہیں، مال دیا ہے، عقل عطا فرمائی ہے، اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے، اب ان نعمتوں کے بارے میں اس کی سوچ یہ بننا شروع ہو گئی ہے کہ یہ جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے اپنے بل بوتے پر حاصل کیا ہے، اپنی صلاحیت کی وجہ سے حاصل کیا ہے، اللہ کے کرم اور فضل کو بھول جاتا ہے تو تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بات بتا کے اصل میں ہمارے اس رویے کی اصلاح فرما رہے ہیں کہ لوگوں اگر تم نے اس تباہی سے خود پسندی کی صورت میں کہ جس کا دروازہ تکبر کی طرف جاتا ہے اور تکبر آخری درجے میں خدائی کا دعویٰ بن جاتا ہے، اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو کبھی کسی کی تعریف پر خوش نہیں ہونا چاہیے، بس شکریہ ادا کر دیں یا بس چپ کر جائیں، اور کبھی اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر مت گمان کرنا، اس لیے کہ جو کچھ بھی انسان کو میسر ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ملتا ہے۔ آپ دیکھ لیں زندگی میں بڑے لوگ آپ کو ملیں گے، آپ سے زیادہ عقل مند ہوں گے، آپ سے زیادہ علم والے ہوں گے، آپ سے زیادہ دانش رکھتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود آپ سے پیچھے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ عقل کی بنیاد پر اگر اللہ رزق تقسیم کرتا تو کم عقل اور جاہل تو سارے بھوک سے مر جاتے۔ اللہ نے یہ کرائیٹیریا اور ہی رکھا ہوا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل کے ساتھ اور کرم کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ بندے کے ذمے صرف یہ ہے کہ وہ جو کچھ اس کو ملے اس کو اپنی صلاحیت نہیں اللہ کا فضل سمجھتے ہوئے اس پر شکر گزاری کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو۔ تو یہ ہماری تربیت فرمائی کشف المحجوب، سماجی رویے کیسے ٹھیک ہونے چاہیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بارے میں پورا چیپٹر ہے، کشف المحجوب کا ترجمہ پڑھیں، پورا چیپٹر ہے۔ میں ساری باتیں تو بیان نہیں کر پاؤں گا، لیکن ایک آدھ جملے میں کوئی 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ مثلا زکوٰۃ کے بارے میں انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی، وہ کہتے ہیں کہ ایک زکوٰۃ مال کی ہوتی ہے جو لازم ہے، اور ایک زکوٰۃ اس مقام اور مرتبے اور صلاحیت کی ہے جو اللہ نے انسان کو عطا فرمایا، کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دل کے اندر آپ کے لیے عزت پیدا کر دی ہے۔ میں اور آپ کس کھاتے میں ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ اگر لوگ ہماری عزت کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے لوگوں کو میری اور آپ کی طرف متوجہ کیا ہے، اللہ نے آپ کی عزت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالی ہے۔ تو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور ایک مقام اور مرتبے اور صلاحیت کی ہوتی ہے۔ جس طرح مال کی زکوٰۃ دینا لازم ہے، اسی طرح
جو اللہ نے عزت دی ہو، مقام اور مرتبہ دیا ہو، اس کی زکوٰۃ دینا بھی اسی طرح لازم ہے۔ جس آدمی کو اللہ نے ایک سوشل سٹیٹس دیا ہے، سماجی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، دوسروں کو حقیر سمجھے؟ نہیں، اور زیادہ عجز و انکساری کا اظہار کرے۔ جس کو اللہ نے علم سے نوازا ہے، لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے ان کو لعنت ملامت کرے گا؟ نہیں، بلکہ اگر وہ دیکھے تو دوسروں کو اس علم سے محروم دیکھے تو اپنے آپ کو ان کا مقروض سمجھنا شروع کر دے، یہ سمجھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا ہے، اور جب تک میں اس علم کی زکوٰۃ کیا ہے کہ اس کو بانٹا جائے، لوگوں کے اندر تقسیم کیا جائے۔ اللہ نے جو آپ کو عقل، دانش اور شعور دیا ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کی بہتری کے بارے میں سوچیں۔ بڑی گہری بات جو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب کے اندر فرمائی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ چیز ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ جو مجھے عزت ملی ہے اس کی زکوٰۃ مجھے دینی ہے، جو مجھے اقتدار ملا ہے اس کی زکوٰۃ میں نے دینی ہے، جو علم اور دانش اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے اس کی زکوٰۃ بھی مجھ پر لازم ہے، اگر اس طرح آدمی سوچنا شروع کر دے تو یقین جانیے کہ بندے کی ساری زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں بالکل مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ نماز کے بارے میں، کہ نماز ہم پڑھتے ہیں نا، تو وہ نماز پر تبصرہ کس انداز میں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نماز اصل میں یہ کشف المحجوب کا پورا چیپٹر ہے، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج اور دیگر عبادات کے بارے میں۔ تو نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ نماز کے جو شرائط ہیں، نماز سے پہلے، اور نماز کے جو ارکان ہیں، اور جو اس کی داخلی اور خارجی شرطیں ہیں، ان سب کو بیان کرنے کے بعد کشف المحجوب کے اندر آخر میں جو تبصرہ انہوں نے کیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صحیح جو مرید ہے، مرید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طالب علم، اور میں اور آپ سارے طالب علم ہیں۔ ایک سچا طالب علم نماز سے کیا سیکھے گا؟ وہ فرماتے ہیں کہ طہارت جو تم نماز کے لیے کرتے ہو، یہ توبہ اور استغفار کی قائم مقام ہے۔ جس طرح تم اپنے آپ کو پاک کر رہے ہو نا، یہ سمجھو کہ یہ توبہ کی قائم مقام ہے۔ تم نماز سے یہ چیز سیکھ رہے ہو طہارت کے اس عمل کے ذریعے کہ میں اپنے گناہوں سے تائب ہو رہا ہوں، جو قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے، یہ قبلہ کی شناسائی، یہ یکسو ہونے کی تربیت ہے کہ چھوڑ دو ادھر ادھر کی طرف رخ کرنا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز کے اندر انسان کا قبلہ رخ ہونا، امام کی پیروی کرنا، یہ اس کو یکسو کرنے کے لیے ہے۔ 9 چیزیں بیان فرمائی ہیں نماز کے حوالے سے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں کہ جو نماز میں تم قیام کرتے ہو، کھڑے ہوتے ہو، تو تمہارا یہ قیام یہ اصل میں مجاہدہ ہے، یہ مجاہدے کی تربیت ہے کہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہو، کہ اب کوئی بھی مشکل آئے گی اس کو تم نے اس کا سامنا کرنا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر جو قرات ہے کہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ جو قرات کی مداومت ہے، فرماتے ہیں کہ نماز سے ایک سچا مرید وہ نماز سے عمل پر جو مداومت ہوتی ہے یہ سیکھتا ہے۔ ایک رات ساری عبادت پہ گزر جائے اور 5 کی 5 نمازیں قضا ہو جائیں،
اس کی بجائے عمل میں مداومت اور توازن، اور فرماتے ہیں کہ رکوع کے اندر، رکوع جو ہے یہ قائم مقام ہے تواضع کا، کہ جو آدمی رکوع کیا جس نے، اس نے سیکھ لیا کہ تواضع کیا ہے، انکساری کیا ہے، عجز و انکساری کا عملی طور پر اس نے سبق لیا ہے نماز سے۔ اگر رکوع کرنے کے باوجود بھی سر جھکا ہوا ہے لیکن نفس کے اندر تکبر ہے تو اس رکوع کا کیا فائدہ؟ فرماتے ہیں چھٹی چیز حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کے چیپٹر کے اندر کشف المحجوب کے اندر، کہ یہ جو سجدہ ہے رکوع کے بعد، یہ معرفت نفس کا نقطہ کمال ہے، کہ آدمی سجدہ کرتا ہے، اپنے جسم کا سب سے اہم حصہ سر زمین پر رکھ دیتا ہے، اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکا دیتا ہے، تو یہ اللہ کی معرفت کا نقطہ کمال جو ہے، اپنی جبین نیاز کو رب کریم کے حضور جھکا دینا، یہ گویا کہ اللہ کی معرفت کے دروازے اس پر کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان کا تشہد کرنا ہے، بیٹھنا ہے، یہ گویا کہ امن کی کیفیت ہے، امن کی حالت ہے، اور جب سلام پھیرتا ہے تو دنیا کی جتنی علائشیں ہیں، ناجائز قسم کی خواہشیں ہیں، وہ ان کو سلام کر رہا ہوتا ہے کہ اب تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور جب وہ نماز سے قصداً باہر نکلتا ہے تو جو مقام اور مرتبے اس کو نصیب ہوتے ہیں، ان تمام مقامات اور مرتبوں سے، کہ جب وہ اپنے رب کے ساتھ نماز میں سرگوشی کر رہا تھا، جب وہ نماز میں اپنے رب کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کی زبان بول رہا تھا، تو گویا کہ وہ مقام جو اس کو نماز میں میسر تھے، اب نماز سے نکلنے کے ساتھ وہ ان مقامات سے، ان کی بنیاد پر کسی تکبر کے اندر مبتلا ہونے کی بجائے ان سے دستبردار ہو رہا ہے، کہ پھر وہ دوبارہ اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ اللہ کا ایک عاجز، ایک ایسا بندہ کہ جو اپنے رب کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکانے والا ہے، رکوع کرنے والا ہے، سجدہ کرنے والا ہے، اللہ کے حضور جھکنے والا ہے، وہ اب عملی زندگی میں جا رہا ہے اور معاشرے کے اندر جا رہا ہے، اس کے رب کے ساتھ جو اس کی یہ گفتگو ہے، اس گفتگو نے، اس عبادت نے اس کے اندر کوئی تکبر پیدا نہیں کیا، کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی۔ تو یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر اذکار، پورا چیپٹر ہے جو انہوں نے اس موضوع پر گفتگو فرمائی، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ آخری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو آج کے دور میں صوفیاء کو بدنام کیا جا رہا ہے، کہ صوفیاء کرام جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی، ہمارے بزرگوں کو، ہندوستان تو سارے کا سارا کفرستان تھا، اللہ نے صوفیاء کی برکت سے ہمارے بزرگوں کو ایمان نصیب فرمایا، ہم ان کی آل اولاد اور نسل ہیں۔ لازم ہے کہ ہم صوفیاء کے اس اصل مشن کو سمجھیں۔ آج بدقسمتی سے جو چیز اصل ہوتی ہے نا، وہ نقل بھی اسی کی تیار ہوتی ہے۔ تو یہ جو نقل ہو رہی ہے نا، اور جو کچھ تصوف کے نام پر شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، کشف المحجوب پڑھیں، کشف المحجوب کا 14واں باب، میں آپ کو وہ الفاظ بھی سناتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ لوگ جو آج کے دور میں، اس دور میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، اسی لیے آپ فرما رہے ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں جی طریقت اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے اور شریعت اور چیز ہے، اور ایک خاص عبادت کے بعد، خدمت کے بعد، ریاضت کے بعد، مجاہدے کے بعد
جب بندے کو ایک خاص مقام مل جائے تو اس کے بعد شریعت کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسے جاہل اس دور میں بھی ہوں گے اور آج بھی ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا موقف رد کرتے ہوئے پہلے ان کا موقف بیان فرماتے ہیں۔ کشف المعجوب باب نمبر 14 فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ملعون اور بے دین گروہ ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، انہی کے ہیں، کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدمت چندہ باید، کہ بندہ ولی شود، کہ اتنی خدمت کرو کہ بندہ ولی بن جائے۔ وچوں ولی شد خدمت برخاست، اور جب ولی بن جائے تو اب خدمت، شریعت، ساری چیزیں ختم۔ یہ ان لوگوں کا موقف کہ جو شریعت اور طریقت کو الگ الگ سمجھتے ہیں۔ وہ ذکر کرنے کے بعد اگلے الفاظ جو آپ نے فرمائے وہ سماعت فرمائیے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ لوگ رستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وَإِن دَلَالَتْ است پیدا، اور یہ کھلی گمراہی ہے، یہ کھلی گمراہی ہے۔ ایسا سوچنا، وہیج مقام نیست اندر راہ حق، اور اللہ کی راہ میں، راہ حق میں ایک بھی مقام ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ ہیچ رکن از ارکان خدمت برخیزد، کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اب اس پر شریعت کا کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا۔ ایسا کوئی مقام نہیں ہے اسلام کے اندر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نے آپ کو فارسی عبارت اس لیے سنائی تاکہ آپ الفاظ، اصل الفاظ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، وہ داتا گنج بخش جو ایک مسجد کے امام ہیں، اس مسجد کے خطیب ہیں، اس مسجد کے مؤذن ہیں، قرآن و سنت کے زبردست عالم ہیں۔ کشف المعجوب پڑھیں، کشف المعجوب کے اندر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 75 آیات سے استدلال کیا اپنے موقف کے لیے۔ 150 سے زیادہ احادیث اپنے استدلال کے لیے ذکر فرمائی ہیں، 300 سے زیادہ صوفیاء کے اقوال ذکر کیے ہیں، 20 کتابوں کے حوالے دیے ہیں کشف المعجوب کے اندر۔ مجھے بتائیے کوئی جاہل آدمی اس طرح کی کتاب لکھ سکتا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ دین اسلام کے زبردست عالم دین، دین کو سمجھنے والے، دین کی روح کو سمجھنے والے، اور پھر اس کے مطابق لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو آج میں جو خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے، لوگ پوچھتے ہیں جی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ بات، یہ آدمی صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ویسے ایک بات ذہن میں رکھے، کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا کوئی فرض نہیں ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہو گئے۔ اب یہ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید چیزوں کو سیکھنے کے لیے آپ کسی کے ہاتھ پر بیعت کریں تو آپ کر سکتے ہیں، کسی عالم کے شاگرد بن سکتے ہیں، کسی پیر کے مرید بن سکتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ میں ان سے دین مزید سیکھوں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عالم ہو یا کوئی پیر ہو، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق آپ کو لے کر چلے تو تبھی وہ آپ کے لیے قابل اتباع ہے۔ اگر قرآن و سنت سے ہٹ جائے، اپنی ذات کی طرف دعوت دے، نہ وہ عالم ہے نہ وہ پیر ہے، وہ رستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی کتاب کشف المعجوب کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ تصوف اصل میں ہے کیا۔ اور آج تصوف کے نام پر جو فراڈ ہو رہا ہے، اس فراڈ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ صوفیاء کو پڑھیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، ان کی تعلیمات کو پڑھیں، ان کے مشن کو جاننے کی کوشش کریں، آپ کو ہر چیز واضح نظر آ جائے گی۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے جو میں نے یہ چند باتیں عرض کی ہیں، تو مقصد صرف ایک ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ
صوفیاء کے مشن کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے مشن کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ نری قبریں بنا کے مجاور بن کے بیٹھ جانا، یہ کوئی اعتراف نہیں ہے ان کی خدمات کا۔ دربار بنا دینا یہ کوئی اعتراف نہیں ہے۔ اصل اعتراف یہ ہے کہ آپ ان کے مشن کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ مشن جس کے لیے انہوں نے اپنے علاقے چھوڑے۔ یہ حضرت داتا گنج بخش کہاں سے آئے تھے؟ غزنی سے، ہندوستان کے اندر آئے۔ خواجہ چشتی اجمیری کہاں سے آئے؟ خواجہ بہاؤالدین زکریہ کہاں سے آئے ہیں؟ دیگر بزرگان دین کہاں سے اٹھے ہیں؟ پورے برِ صغیر کے کونے کونے میں وہ پھیلے، اپنے علاقوں کو چھوڑا، اپنے خاندانوں کو چھوڑا، اپنے شہروں کو چھوڑا۔ کس مقصد کے لیے؟ بس وہ مقصد پہچاننے کی کوشش کریں۔ آج میں نے جو گفتگو کی ہے تو یہ خاص حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کی مناسبت سے ہے۔ جی چاہتا ہے کہ ہم سارے اس پر غور کریں کہ صوفیاء کا اصل مشن کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔